الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد ابن عبد اللہ المطلبی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ ہمارے لیکچرز کے سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم فارسی زبان سکھا رہے ہیں مولانا روم کے اشعار کے ذریعے۔ یہ آئیڈیا مجھے اس کورس سے آیا جس میں عربی زبان سکھائی جاتی تھی قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے ذریعے۔ اس کورس کا نام ہے جو بی ایس اسلامک اسٹڈیز میں عربک تھرو قرآنک ٹیکسٹ۔ تو میں نے سوچا کہ پرشین تھرو رومیز ٹیکسٹ یہ کروں۔ تو پرشین تھرو رومیز ٹیکسٹ یعنی مولانا روم کے اشعار کی حکمت بھی ساتھ میں معلوم ہوگی اور فارسی بھی ساتھ میں سکھا دیں گے۔ کل یعنی لیکچر نمبر 1 کے زمرے میں آخری جو شعر تھا وہ یہ تھا کہ ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد۔ جس کسی کا لباس عشق کی مستی میں چاک ہو گیا تو وہ حرص و عیب سے مکمل طور پر پاک ہو گیا۔ پھر یہ بانسری کی حکایت آگے چلتی ہے اور بانسری کہتی ہے کہ عشق حقیقی سے متعلق کچھ براہ راست باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ خوش رہو اے میرے خوش سودائے عشق، یعنی عشق کا جو ولولہ ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تم خوش اور آباد رہو اور برقرار رہو۔ اے وہ عشق کہ جو ہماری تمام علتوں کا طبیب ہے، یعنی ہمارے تمام امراض قلوب کا طبیب ہے، روحانی امراض کا طبیب ہے۔ اب دیکھیے اس میں ہر لفظ کو ہم سمجھتے ہیں۔ شاد باش خوش رہو، اے عشق خوش سودائے ماہ، اے ہمارے بہترین جذبہ عشق، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ اس میں اے طبیب یعنی عشق کو طبیب قرار دے کر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے طبیب عشق تم میری یا ہماری تمام امراض روحانی کے طبیب ہو، تمہارے اندر ہماری امراض روحانی اور امراض قلوب کا علاج ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں۔ پھر ایک خاص مرض کا ذکر کرتے ہیں مولانا روم بانسری کی زبان میں، کہتے ہیں کہ ہماری جو تکبر اور انانیت ہے اس مرض کو صرف عشق حقیقی ہی اس کا علاج کر سکتا ہے اور اس کو دور کر سکتا ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموس۔ اب دیکھیے دوا اردو میں استعمال ہوتا ہے، نخوت و ناموس اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں نخوت و ناموس جو ہے تکبر اور انانیت اور خودسری کے معنی میں ہے۔ اے تو افلاطون و جالی نوس ماں۔ یہ قدیم زمانے کے مشہور اطباء کو بطور استعارہ پیش کیا ہے کہ تم ہمارے افلاطون بھی ہو، یعنی تم ہمارے نظریات کو بھی درست کرنے والے ہو، اور جالینوس بھی ہو، ہمارے امراض قلوب کو بھی ٹریٹ کرنے والے اور ان کا علاج کرنے والے ہو۔ پھر چوتھے شعر میں کہتے ہیں جسم خاک از عشق بر افلاک شد۔ عشق کرتا کیا ہے اس خاکی جسم کو، اس گوشت اور پوست اور ہڈی اور چمڑے کے اور یعنی خاکی جسم کو، اس مادی جسم کو۔ جسم خاک یعنی اے مادی جسم، تجھے یہ
جسم خاک کو از عشق بر افلاک شد، یہ مادی جسم عشق کے ذریعے سے پرواز کرتا ہوا افلاک پر چلا گیا۔ اس میں اشارہ ہے معراج مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب کہ یہ عشق حقیقی اس انتہا کو پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افلاک کو پہنچ کے اور عرش تک جا پہنچے۔ اور پھر ایک دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کے عشق کی بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، در اندر، رقص مفہوم ہے، یعنی مشہور ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ رقص آمد، کوہ در رقص آمد، یعنی کوہ جو ہے، پہاڑ جو ہے وہ رقص میں آ گیا، وہ چالاک شد اور ہوشیار ہو گیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے، میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی جانب دیکھو، ولکن انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے جگہ پر یعنی مستقر ہو گیا، ٹھہر سکا، اور یعنی مولا روم کی زبان میں گویا کہ وہ ناچنے نہ لگا، وہ رقص میں نہ آ گیا، تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ لیکن جب تجلی الہی پڑی اس پر کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پہاڑ جو ہے وہ رقص میں آ گیا، اور کوہ طور کا رقص اور اس کے تذکرے پھر قرآن مجید میں اور آسمانی صحائف میں ذکر کیے گئے۔ پھر فرمایا کہ جسم خاک از، اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں کہ یہ معراج کا پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں کوہ طور کا تذکرہ ہے۔ جسم خاک از عشق بر افلاک شد معنی ہو گیا، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ پھر فرماتے ہیں آئینہ ات دانی چرا غماز نیست، زاں کے زنگا از رخش ممتاز نیست۔ کہتے ہیں آئینہ ات مین تیرا، آئینہ ات تیرا آئینہ، یعنی آئینہ دل، تو دل کا آئینہ جس کے عکس میں آدمی حقائق کو دیکھتا ہے، اسے آئینہ دل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آئینہ ات یعنی تیرا آئینہ، یعنی تیرے دل کا آئینہ، دانی تو جانتا ہے، یہ دانش سے ہے، دانی تو جانتا ہے، دانم میں جانتا ہوں، اور یعنی اس طرح اس کے 6 صیغے ہیں۔ داند وہ جانتا ہے، آئینہ ات تیرا آئینہ، دانی تو جانتا ہے، چرا غماز نیست، چرا کیوں؟ یہ چرا کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں چون و چرا، اس نے کوئی چون چرا نہ کی، ہم اس کو اس طرح کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ لفظ در حقیقت چون و چرا ہے، یعنی چون، ہم چون کے معنی میں کہتے ہیں اردو میں چون کے اور چنانچہ، اور چرا کا مطلب ہے کیوں، یعنی کیوں اور ہیل و حجت جب کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ چون چرا کر رہا ہے، تو در حقیقت یہ لفظ چون و چرا۔ تو دانی تو جانتا ہے، چرا آئینہ ات یعنی غماز نیست، غماز یعنی دکھانے والا، واضح چیزوں کا عکس پیش کرنے والا، چیزوں کو واضح کر کے دکھانے والا۔ غماز فلاں جذبہ فلاں چیز کی غمازی کرتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو وہ اظہار کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے رخ سے زنگ نہیں صاف ہوا۔ کہتے ہیں آئینہ ات دانی، جانتے ہو کہ تیرا آئینہ چرا غماز نیست، کیوں اظہار نہیں کرنے والا؟ زاں کے زنگار از رخش ممتاز نیست، زاں کے اس لیے کہ، یعنی اصل میں یہ لفظ ہے زے آن کے، زے یعنی سے، آن کے وہ جو، یعنی اس لیے کہ زنگار
یعنی زنگ، ہم اردو میں زنگ کہتے ہیں اور فارسی میں اور ایون پشتو میں زنگار کہتے ہیں۔ زنگار از رخش، رخش اس کا رخ، اور اس کے رخ سے، اس کے چہرے سے زنگ ممتاز نیس، ممتاز مین یعنی کلیئر ہو جانا والی چیز، ہٹ جانے والی چیز، اس کے رخ سے زنگ ہٹا ہوا نہیں ہے، اس لیے تیرا آئینہ غماز نہیں ہے، یعنی اظہار نہیں کر رہا جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارے اس آئینہ دل کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں۔ آئینہ کز زنگ و آلائش جداست، پر شعاع نور خورشید خداست۔ کہتے ہیں آئینہ کا زنگ، کسی کا اگر زنگ اور آلائشوں سے جدا ہوتا ہے، دیکھیے سارے لفظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، آئینہ، زنگ، آلائش، جدا۔ است صرف جو ہے وہ فارسی میں عام طور پر اردو میں نہیں استعمال ہوتا، لیکن است اور نیست کو تمام اردو والے لوگ جانتے ہیں۔ آئینہ کا زنگ و آلائش جداست، تیرا آئینہ زنگ اور آلائش سے جب جدا ہو جائے گا تو پر شعاع نور خورشید خداست، تو پھر یہ خورشید خدا کے نور سے پر ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالی کا جو نور ہے، جو نور ربانی جسے کہا جاتا ہے، اس سے یہ ایسا روشن ہو جائے گا جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ پر شعاع نور خورشید خداست، یعنی خدا کے خورشید کے نور کی شعاؤں سے پر۔ دیکھیے پھر دیکھیے، میں اس کا ترجمہ یعنی بالکل اس کو الٹ کر کے سیدھا کر کے کروں گا، خورشید خدا کے نور کی شعاؤں سے پر، اور اب مصرے کو دیکھیے، پر شعاع نور خورشید خداست۔ بہت آسان۔ آخری سیکنڈ لاسٹ میں ہے رو، کہتے ہیں رو، رو روانہ سے ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں روانہ ہو جاؤ، لیکن فارسی میں کہتے ہیں رو، یعنی چلو۔ تو زنگار از رخ او پاک کن، کہ تو اس کے چہرے یعنی اس آئینہ روح و قلب کے رخ سے زنگار کو پاک کرو۔ دیکھیے رو چلو، تو زنگار، تو زنگ، از رخ او اس کے رخ سے، او مانے اس کے، یعنی اس آئینہ قلب و روح کے، پاک کن پاک کرو۔ چلو آئینہ قلب و روح کے رخ سے زنگ کو پاک کرو، اور یہ کیسے ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جب یہ پاک ہو جائے گا، بعد ازاں آن نور را ادراک کن، پھر اس بعد ازاں یعنی اس کے بعد، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، آن نور را، اس نور کو، این اردو میں فارسی میں کہتے ہیں یہ، اور آن وہ، این قریب کے لیے اس میں اشارہ ہے اور آن دور کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ بعد ازاں یعنی بعد اس کے، آن نور را، اس نور کا پھر کیا کرو؟ ادراک کرو۔ نور تو تمہیں مل جائے گا، لیکن اس نور کو پر یعنی تدبر اور تفکر کرو۔ یہ نور ملے گا یعنی اللہ کے کلام سے تمہیں یہ نور ملے گا، کیونکہ اللہ کا نور اللہ نے اپنے آخری کلام یعنی قرآن مجید میں جتنا انسان برداشت کر سکتے ہیں وہ سارا ان کو عطا کر دیا ہے۔ تو وہ نور تمہیں تب ملے گا جب تمہارا آئینہ قلب و روح زنگوں سے، گناہوں کے زنگ سے پاک ہو جائے گا، اور حرص و ہوس کے زنگ سے پاک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نور کو تم حاصل کر لو گے، لیکن پھر اس کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ ایک علم حاصل کرنا ہے، ایک ادراک ہے، ادراک علم سے ذرا اوپر کی چیز ہے۔ بہرحال اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے کہ ادراک کیا ہے اور معرفت کیا ہے اور علم کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے۔ آخری سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، این حقیقت را شنو، بانسری کی حکایت ختم ہونے جا رہی ہے، کہتی ہے کہ این حقیقت را شنو از گوش دل، کہتے ہیں ایک حقیقت ہے جو میں بیان کرنے لگی ہوں،
اس حقیقت کو دل کے کانوں سے سنو، این حقیقت را، اس حقیقت کو، را مین کو، شنو شنوائی سے ہے سنو، از گوش دل، گوش کہتے ہیں کان کو، اور یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں خرگوش یعنی گدھے کے کانوں والی چیز جو ہے، جیسے خرگوش کے کان گدھے جیسے ہوتے ہیں تو اس کا نام ہی خرگوش رکھ دیا گیا فارسی میں، خر گدھے کو کہتے ہیں تو گوش کان کو کہتے ہیں، خرگوش۔ پھر ہم اس لفظ کو گوشمالی کے طور پر بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کانوں کو ملنا، جیسے اساتذہ کرام، بعض اساتذہ کرام کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ وہ شاگردوں کے کان مروڑتے ہیں تو وہ اس کو گوشمالی پھر کہتے ہیں، مالی ملنے کو کہتے ہیں۔ تو میں اصل میں ان لفظوں کی بھی لفظی تشریح طرح اس لیے کر لیتا ہوں کہ اردو والے سمجھ لیں کہ فارسی اور اردو میں کتنا سا فرق ہے۔ تو این حقیقت را شنو از گوش دل، دل کے کانوں سے اس حقیقت کو سنو، تا بروں آئی بکلی زاب و گل، تاکہ تم مادی جسم سے کلی طور پر اوپر اٹھ جاؤ، تا بروں آئی تاکہ باہر آؤ، بروں باہر، اندروں اور بیرون، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بیرون، بیرون ملک جس طرح، لیکن فارسی میں بیرون میں یا نہیں ہے بروں ہے، بس اتنا فرق ہے، اس فرق کو نوٹ کرنا چاہیے، بروں اور بیرون، اردو میں بیرون ہے اور فارسی میں بروں ہے، تو دروں اور بروں، تا یعنی تاکہ، بروں آئی باہر آؤ تم، بکلی کلی طور پر، مکمل طور پر، زاب و گل یعنی از آب و گل، آب و گل یعنی جسد کی دنیا، تن کی دنیا، کیونکہ یہ چھاؤں کی دنیا ہے، چھاؤں ڈھلتی ہے تو یہ دنیا، اس کو علامہ نے، جیسے میں نے پہلے لیکچر میں بھی نشاندہی کی تھی کہ فرمایا کہ من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تن کی دنیا یعنی آب و گل کی دنیا، گل مٹی کو کہتے ہیں فارسی میں، گل مٹی کو کہتے ہیں اور گل روز کو کہتے ہیں، جس کو ہم غلط العوام کے طور پر گلاب کہتے ہیں، حالانکہ گل اور آب دو لفظ ہیں، گل روز کو کہتے ہیں، آب پانی کو کہتے ہیں، اور گلاب جو ہے وہ روز واٹر کو کہتے ہیں، لیکن ہم روز کو ہی گلاب کہتے ہیں اردو میں، یہ غلط العوام ہے، لیکن غلط العوام کو بولنا بہرحال ماہرین لغات کے ہاں درست ہے۔ تا بروں آئی بکلی زاب و گل، تاکہ باہر آ سکو تم یہ جسمانی دنیا سے، جسم کے حرص و ہوس سے اور جسم کی طرح طرح کی قیود سے، تاکہ تم باہر آ جاؤ، اس لیے، اس مقصد کے لیے اس حقیقت کو غور سے سنو، اور یہ حقیقت آخر میں یہ بیان کر دی کہ یہ عشق الہی کے ذریعے، عشق حقیقی کے ذریعے تم جسم کی دنیا سے اوپر اٹھ سکتے ہو، اور فرماتے ہیں آخر میں کہ فہم گر دارید جاں را رہ دہید، بعد ازاں از شوق پا در رہ نہید، فہم گر دارید، فہم گر مین اگر، ہم اردو میں اگر کہتے ہیں، فارسی میں صرف گر کہتے ہیں، فہم گر دارید، دارد رکھنا، یعنی دارید جو صیغہ ہے اس کا معنی ہے اگر تو رکھتا ہے، فہم گر دارید، فہم اگر تو رکھتا ہے تو جان را رہ دہید، جان کو یعنی روح کو راستہ دو، اپنے جو باطن کے اندر تمہاری شخصیت ہے اس شخصیت کو راستہ دو، اس کو تم نے جسم کی قیود کے ساتھ روکا ہوا ہے، جسم کی خواہشات نفس نے آگے دیواری کھڑی کی ہوئی ہیں، ان دیواروں کو ہٹاؤ، روح کو راستہ دو، بعد ازاں از شوق پا در رہ نہید، بعد اس کے پھر بڑے شوق کے ساتھ راہ سلوک میں اور راہ عشق حقیقی میں پاؤں رکھو، پا پاؤں، در میں، راہ راستہ، نہید رکھو، بعد ازاں از شوق پا در رہ نہید۔ اب ایک ایک لفظ کا چونکہ ہم کر چکے ہیں، تشریح کر چکے ہیں، لیکن وہی کہ یہ بر صغیر کی اردو روایت کیا ہے
خاص طور پر اشعار پڑھنے کی اور عمومی طور پر اور خاص طور پر مولائے روم کے اشعار کو پڑھنے کی کیسے روایت ہے بزرگوں کی، اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے میں یہ اہتمام کرتا ہوں کہ آخر میں ان کو اس انداز سے جو بزرگوں سے ہم نے سنا ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر کہ را جاماں ز عشق چاک شد، ہر کہ را جاماں ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد۔ شاد باش عشق خوش سودائے ما، اے طبیب جملہ علت ہائے ما، اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے تو افلاطون جالینوس ما۔ جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص دو چالاک شد۔ آئینت دانی چرا غماز نیست، زانکہ زنگار از رخش ممتاز نیست۔ آئینہ کز زنگ و آلائش جداست، پرشعاع نور خورشید خداست۔ رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن۔ این حقیقت را شنو از گوش دل، تا برون آیی بکلی زاب و گل۔ فهم گر دارد جان را ره دهد، فهم گر دارد جان را ره دهد، بعد از آن از شوق پا در ره نهد، بعد از آن از شوق پا در ره نهد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔